یہ کہانی ہے اذان کی۔ اذان ایک غریب گھر کا لڑکا تھا اور اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے ابو کے ساتھ اکیلے رہتا تھا۔ ان لوگوں نے 2 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے مالک مکان نے انہیں گھر خالی کرنے کے لیے بول دیا۔ اب اس کے ابو بہت پریشان ہوئے، جگہ جگہ گھر ڈھونڈنا شروع کر دیے، لیکن کوئی بھی اچھا گھر صحیح مناسب قیمت پر نہیں مل رہا تھا۔ اس کے ابو نے بہت کوشش کی کہ کوئی گھر مل جائے، مگر نہ ملا۔ اسی طرح ان کے کسی دوست نے ان کو بتایا کہ کراچی ملیر کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آپ کو گھر سستے داموں میں مل جائے گا، اور اس کے ابو وہ گھر دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ اذان نے جب وہ گھر دیکھا تو اسے پہلی نظر میں اس گھر سے خوف آنے لگا۔ اس نے اپنے ابو کو کہا، ایک کمرہ ہے، ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ لیکن اس کے ابو نے کہا کہ ان حالات میں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے اس گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس طرح کچھ دنوں میں وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اذان اس گھر میں جیسے ہی داخل ہوا، اس کے دوست کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میرے ایک رشتہ دار بھی اسی گھر میں رہے تھے، اور یہاں کوئی بھی 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا، تم یہاں مت رہو اور وہ گھر خالی کر دو۔ اذان نے کہا، ہم کہیں اور نہیں جا سکتے۔ تو اس کے دوست نے کہا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، آگے تمہاری اپنی مرضی، اور اس نے کال بند کر دی۔ اس کے بعد اذان نے وہ گھر صاف کیا اور وہ اور اس کے ابو سونے چلے گئے۔ اذان لیٹتے لیٹتے سوچنے لگا کہ ابھی کوئی نہ کوئی تو کام کرنا پڑے گا۔ وہ ویسے تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا تھا، تو اس کو پتا تھا کہ اس طرح سے یوٹیوب پر چینل بنا کر پیسے کمائے جا سکتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہی وہ واحد چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک ہارر سٹوری ٹیلنگ چینل بنا لیتا ہوں، یہ کام آسان بھی رہے گا۔ اذان نے سوچا کہ ایک ہارر سٹوری ٹیلنگ چینل بنانا میرے لیے اس ٹائم سب سے آسان ہے، اور وہ اتنا ڈرپوک بھی نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر اسے تھوڑا ڈر ضرور لگا کہ اس کے دوست نے کہا تھا کہ اس گھر میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو تمہیں اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن ابھی اس کی مجبوری تھی، تو اس لیے اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا۔ اگلے دن جب اس کے ابو کام پر گئے تو اذان ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی اور اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو میں چینل بنا ہی لیتا ہوں۔ یہ سارا کام کرتے کرتے اور تھوڑا بہت سیکھتے ہوئے رات کے 9 بج گئے، اور اس طرح اس نے فائنلی ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا۔ وہ ویڈیو بنانے لگا، اور جیسے ہی اس نے جنات کا ذکر شروع کیا، ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز اتنی دل دہلا دینے والی تھی کہ خوف کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہونے والا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ جب اس کے ابو آئے تو اس نے ان کو وہ سارا واقعہ بتایا کہ آج میرے ساتھ گھر پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس کے ابو نے اس کی بات سنی اور کہا کہ تم گھر میں اکیلے تھے، ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو، اور ویسے بھی تمہارے دوست نے تمہیں اس گھر کے بارے میں بہت ساری عجیب باتیں بتائی ہیں، وہ سب تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، تم ایسا کرو کہ سو جاؤ۔ اور اس طرح میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر روزانہ ویڈیو بنانے لگا۔ میں جب بھی ویڈیو بناتا، کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے پیچھے کوئی موجود ہے، لیکن میں سمجھتا کہ یہ میرا وہم ہے، اور اس طرح میں روزانہ ویڈیوز بنانے لگا۔ 10-12 ویڈیوز بنانے کے بعد میری ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، اور اس طرح میرا یوٹیوب چینل بھی چلنے لگا، اور میں کافی خوش تھا۔ لیکن وہ ساری چیزیں ابھی بھی جاری تھیں، کبھی رونے کی آواز آتی تھی، کبھی چیخنے کی، کبھی کسی چیز کی اور کبھی کسی چیز کی، کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی میرے ارد گرد موجود ہے، مگر ابھی مجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس گھر میں کوئی موجود ہے جو میری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے میں ایک بار ویڈیو بنا رہا تھا اور اسی طرح اچانک زور زور سے وہی رونے کی اور پھر چیخنے کی آواز آنے لگی۔ اور میرے چینل پر جتنے بھی سبسکرائبرز تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے۔ اس دن میں لائیو اسٹریم کر رہا تھا اور وہ ویڈیو میں رات کے 10 بجے بنا رہا تھا۔ اسی طرح آواز آئی اور پھر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ اس گھر میں ایسا سب ہوتا ہے اور میں ایسے ایکسپیرینسز کر چکا ہوں۔
इस तरह कभी कभार ऐसी कोई ना कोई चीज़ मेरी वीडियो में हो जाती थी, महीने में 1-2 बार, जिसकी वजह से मेरा चैनल बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, क्योंकि वहाँ पे लोगों को रियल एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते थे और मुझे उस घर से डर नहीं लगता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा चैनल इतना जल्दी हिट हो जाएगा, पैसे कमाने लगूंगा। अभी हमारे घर के फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बेहतर हो गए थे और अब्बू को काम भी नहीं करना पड़ता था। जैसे ही मैं लेटा, मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर रोने की। मैं उस आवाज़ को फॉलो करता हुआ उसके पीछे चला गया। मैं गैलरी से आगे आ रहा था। लाउंज से निकलते ही मैं वहाँ पहुँचा। फिर मैंने देखा कि एक साया एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रहा था। मुझे डर लगा और मैंने सोचा कि ये तो इस घर में आम बात है और मैं कमरे में जाने लगा। जैसे ही मैं कमरे में जाने वाला था, मैंने देखा कि वहाँ कोई औरत खुले बालों में और सफ़ेद लिबास में मलबूस खड़ी थी। उसको देखते मैं बहुत डर गया और ये पहली बार था जब मैंने उस घर में कुछ देखा था। उस घर में और उस सोसाइटी में हमारे अलावा और कोई नहीं रहता था, तो रात के उस पहर उस औरत का वहाँ पर मौजूद होना नामुमकिन सी बात थी। वहाँ बेहोश होने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, और जब मैं सुबह उठा तो मैं अपने कमरे में था। मैंने अब्बू से पूछा कि कल रात को क्या हुआ था। अब्बू ने कहा तुम वहाँ बेहोश हो गए थे, फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे तुम्हारी सिर्फ एक चीख सुनाई दी और मुझे कुछ नहीं पता। उस घर में एक बहुत अजीब बात थी कि ऐसा जो कुछ होता था वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था और अब्बू को कुछ नहीं पता था और उनको यही लगता था कि ये सब मेरा वहम है। मुझे कभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के दहाड़ने की। इसी तरह मैं एक रात वीडियो बना रहा था कि मुझे अब्बू के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत डर गया। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि अब्बू वहाँ बेहोश पड़े थे। और मैं उनको हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर ने बताया कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी सेहत ख़राब हो सकती है, इसलिए इनका ख्याल रखा जाए। जब हम घर आए तो मैंने अब्बू से बात की और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम ये घर छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक नया और अच्छा घर देखा और हम वहाँ चले गए। मैं ये तो नहीं जानता कि उस घर में क्या था, लेकिन जो भी था उसने कभी हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। उस इलाके में ऐसे बहुत से घर और बहुत सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं जहाँ ऐसे वाक़यात होते हैं। अलबत्ता उस इलाके में क्या, इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी जगह ज़रूर मौजूद होती है जहाँ पे इंसानों के अलावा और मखलूक भी रहती है। वो कभी हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं और कभी नहीं दिलाते। कुछ लोग इन्हें देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ होते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे घर जो आबादी से दूर होते हैं, वहाँ नॉर्मली इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के साथ। अगर आप ऐसी ही मज़ीद स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।